मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरे हुजूरी में आते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए, गुजरे हफ्ता के लिए। तूने हमें संभाला, बचाया और आज फिर हमें अपने हुजूर में आने का फजल अता किया। आज की शाम को एक दफ़ा फिर तेरे हाथ में देते हैं। तेरे कलाम मुकद्दस में से हम आज जो कुछ पढ़ते, सुनते और सीखते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में 60 गुना 100 गुना फल लाए। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। तो आए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। 12वां ज़बूर देखेंगे। इसको जो उर्दू में यहाँ पे टाइटल दिया गया वो लिखा है कि मदद के लिए इल्तिजा। ठीक है, खुदावंद के कलाम में लिखा है मीर मुगनई के लिए शमनीत के सुर पर दाऊद का मजमूर। ए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं। वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। आमीन। शमनीत का पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये 8 स्ट्रिंग वाला जो साज होता है उसके बारे में कहा कि उसके सुर पर ये गाया गया या उस पर इसकी तर्ज बनाएंगे। और अगर इस पूरे साम पर गौर करें तो ऐसे लगता है जैसे इट्स टॉकिंग अबाउट इस बैड टाइम, बुरे वक्त सारा बुरा वक्त ही जैसे चल रहा है, तो उसके बारे में वो दाऊद परेशान है और वो खुदा के सामने दुआ करता है। अगर आम इंसान से पूछे आज के तो वो बुरे वक्त को किस तरह एक्सप्लेन करेगा कि बुरा वक्त चल रहा है, किस चीज को लेकर के बुरा वक्त चल गया, व्हाट इज दुनिया में जो कुछ हालात जो चल रहे हैं, हालात की बात रवि है या आपके अपनी फाइनेंशियल ट्रबल, आपके अपने घर, बिल्कुल पर्सनल बंदा पहले सब तो यार पैसे की फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, बिल पे नहीं हो रहे या कुछ ना कुछ उसकी, या अपनी बीमारी के बारे में कोई बात कर सकता है यार काफ़ी देर से। ये एक नेचुरल इंसान के साथ बातें हैं कि या कोई ऐसी बुरी खबर की वजह से भी हो सकता है किसी अजीज़ की बारे में। और जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हालात चल रहे हैं टीवी के ऊपर हम अखबारात में पढ़ते हैं, यानी कि अगर कभी आप बस में बैठ जाएं तो कई दफ़ा अगर लोगों की बातें सुन सकें जो आपस में करते हैं बैठे हुए, तो वो इन चीज़ों की ही बातें करते हैं। मतलब के ना कि लोग या तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे या गेम्स की बात करेंगे या दुनिया में गैजेट्स की बात हो रही है, फ्रेंड्स की बारे में बात हो रही है, तो मोस्ट ऑफ टाइम देखेंगे कि 2-3 लोग कर रहे हैं, 2 लोग तो वो दूसरे फ्रेंड्स की चुगलियाँ ही कर रहे होंगे, उनके बारे में गलत बात ही कर रहे होंगे। कि इंसान जो है वो बुरे वक्त की बात जब करता है तो वो इन चीज़ों उसके जहन में होती हैं। ये आम शख्स की बात की जा रही है, ईमानदार की नहीं। जब ईमानदार बुरे वक्त की बात करता है तो वो किस तरह करता है, ये दाऊद हमें बताता है। जब वो भी बैड टाइम की बात ही कर रहा है, वो भी कर रहा है कि यहाँ पर फेथफुल जो लोग हैं लगता है कि फेल हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, और जो शरीर लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सामने जब खुदा के आता है तो वो क्या करता है कि वो कहता है उसके ज़हन में बुराई तब है कि जब मैं इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुनता हूँ तो कोई ये नहीं कह रहा कि खुदावंद जल्द आने वाला है कि तौबा कर लो, यार दुनिया में कोई बाइबल की बात, कोई गॉस्पेल की बात, की चर्च की बात या तौबा की बात इस तरह की नहीं। तो कहता है ये जब लोग नहीं बातें करते तो दैट इज़ द बैड टाइम एक्चुअली। इसको वो कहता है क्योंकि वो ईमानदार शख्स है, तो वो जब इर्द गिर्द के हालात देखता है तो वो कहता है कि दुनिया में अब अच्छाई और नेकी और नेक लोग तक जो है वो ख़त्म होते जाते हैं इर्द गिर्द के हालात से। वो क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी भी इस तरह ही गुजरती है तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, तो वो देखता है कि इवन लोग आपस में जब बातें करते हैं तो वो क्या करते हैं, एवरीवन
स्पीक्स लाई करते हो, तो उसको यही कहा गया है, दो रंगी बातें, जिसे हम डबल टॉक कह सकते हैं, डबल हार्ट में कुछ है जिसमें ज़ाहरी तौर पे आप मुंह पे तारीफ कर रहे होते हैं किसी की, लेकिन आपके दिल में कुछ और होता है, या पीठ पीछे आप डिफरेंट जब बात करते हो दिल में कुछ, तो वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान है कि वो अपने मसाया से झूठ बोलते हैं, खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। और लिखा है वर्स 3 में, खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को काट डालेगा। बल्कि वर्स 4 में लिखा है, वो कहते हैं कि हम अपनी जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि खुदा को जुबान से ये नफरत है। जुबान के बारे में जैसे पहले इमसाल की किताब निकालें, उसमें 6 बाब की 16 वर्स है, 6:16 निकालें जरा, 16, 17, 18 और 19। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। यानी कि झूठा गवाह भी वही जुबान की बात है, क्योंकि वो जुबान से ही झूठी गवाही देता है ना। और जो भाइयों में नफाक डालता है, जैसे कि यकूब के बारे में अगर उसका 3रा चैप्टर निकालें तो उसमें लिखा है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। कोई शख्स मैं नहीं समझता कि दुनिया में ऐसा हो सकता है कि जिसने जुबान से खता ना की हो। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। वर्स 5, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उफ्ज है और बड़ी शेखी बारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। वर्स 6 में लिखा है, जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। मैं समझता हूं कि अगर खुदा को इतनी नफरत है तो फिर इसका क्या हाल होगा। एक छोटी सी बात से आप सब कुछ, माहौल ठीक चल रहा है, एक छोटी सी बात से सब कुछ तबाह हो सकता है। सब कुछ फौरन एक छोटा सा ऐसा कोई स्टूपिड, कोई इडियट, कोई इस तरह का भी वर्ड कह दें किसी को बड़े अच्छे माहौल में, उससे भी सारा कुछ खराब हो सकता है। जुबान तो इसीलिए कहा है कि जो जुबान को लगाम दे सकता है वो बातों में जो खुता ना करे वो कामिल शख्स है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि फिर बात को कहते थे नहीं वो जुबान का तेज है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हालांकि खुदा के कलाम में साफ ये बात लिखी है कि जो दिल में भरा है खुदावन यीशु मसीह, बिल्कुल ये बात खुदावन ने खुद कही है, अबंडेंस ऑफ द हार्ट माउथ स्पीक्स, कि जो दिल में भरा है वही जुबान पे आता है। और कई दफा जब ये बात करता है ना कोई भी इंसान, चाहे मैं करूँ, यार मेरा मतलब नहीं सी, तो यहाँ भी खुदा का कलाम है, वाई अगर ये मतलब नहीं तो वाई यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। इसीलिए खुदावन ने एक बड़ी क्लियर कट बात कह दी कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना के सिवा कुछ ना नहीं। कितनी बड़ी बात है। और वाकई जो कम बोलता है, कहते खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक अहमक भी खामोश है वो अक्लमंदों में शुमार होता है। यानी कि खामोशी इतनी बड़ी इंसान की, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स देखे कि देखने में पर्सनालिटी, देखने में हैंडसम, ब्यूटीफुल, बड़े बावकार हर चीज़ में, लेकिन के दफा बोल के पता लगता, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी, खोता ही खूंच छूट देता है।
ایسے میں نے دیکھے ہیں شخص کے دیکھنے میں پرسنالٹی بڑی، لیکن بات کرنے سے کیا یار چپ ہی رہتا چنگا سے. اور کئی ایسے لوگ ہیں آپ کو پرسنالٹی میں ایک ایسے عام سے جنہوں لفٹ بھی نہیں کراتے دل کرتا، ایسے نظر آئیں گے. اور پول کے بارے میں اس کی پرسنالٹی جو دیکھنے میں بڑا عجیب سا اس کا سٹرکچر ہے، ایون اس کو بولنے کی بھی اتنے لچر سے اس کی تقریر ہے. کسی نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ وہ کیا تھا، اس کی زندگی کی تکلیفیں، چوٹیں، ماریں، پریزن اور بھوک اور تعلق انسان زخموں کی وجہ سے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کبڑا سا ہو گیا ہوا تھا. پرسیکیوشن سے ایسا کہ ماریں کھا کھا کے، بیماریوں، تکلیفوں میں، ڈنجنز میں، خوراک کی قلت کی وجہ سے، فاقوں سے، دشمنوں سے. تو وہ اس کے باوجود خدا، لیکن کلام جب وہ کرتا ہے تو بس نے وہ شخص ہے جس نے یروشلم سے لے کر الرقم تک اس دنیا میں خدا کا کلام پھیلا دیا. لکھا ہے کہ کیونکہ ہر قسم کے چھپائے ہوئے پرندے، کیڑے مکوڑے، دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، وہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پہ پیدا ہوئے بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکل سکتا ہے؟ زبور 52 میں دیکھیں، اس کی 3-4 پہلی جو ورسز ہیں وہاں پہ لکھا ہے، اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے، خدا کی شفقت دائمی ہے. تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے. اے دغاباز، وہ تیز استرے کی مانند ہے. یہاں پر ایک اور ٹرم اس کو دے دی گیا کہ تیری زبان کیا ایجاد کرتی ہے، صرف شرارت ایجاد کرتی ہے اور وہ تیز استرے کی مانند ہے. تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے، جھوٹ کو صداقت کی بات سے. اے دغاباز، زبان سے خدا کیا کہتا ہے، زبان سے ورس 4 میں، اے دغاباز زبان، تم مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے، خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا. وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا. یعنی کہ پلک آؤٹ فرام یور ڈویلنگ پلیس، موت میں سے. تو یہ یہاں پر لکھا ہے ورس 4 میں، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو بے دین لوگ، شرارتی لوگ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہیں، ہمارا مالک کون ہے. یہاں پہ تقریباً 3-4 بار یہاں پہ ہے کہ ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہماری زبان ہے، ہم اپنی زبان سے ہی جیتیں گے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کلیور ٹاک سے، انٹلیکچوئل سے، یا اپنے رائٹ ورڈ سے یا لاؤڈ وائس سے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں کہ وی نو. بہت سارے لوگوں کو بولنے کا بہت ڈھنگ ہے، سپیچ کا، یا اس پہ اپنی آواز ان کی بہت اچھی ہے، یا ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ چاہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ان کی ایکسپرٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اور ایسے دنیا میں ہیں بھی لوگ جو اپنی زبان کا ہی کھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ باتوں میں اتنے ہوشیار ہیں، باتوں میں ہی کہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں یا ان کو کیا سکتے ہیں، کنونس کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں، اگر آپ پالیٹکس میں دیکھیں تو کیا اس میں سپیچ ہی ہے نا جس پہ لوگ جاتے ہیں کسی کے پیچھے. بہت سارے کم لوگ ہیں کاموں کو دیکھتے ہیں، تو وہ باتوں پر ہی کیا کلیور ٹاک. اور اگر ہم اینڈ ٹائم کے بارے میں اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اینٹی کرائسٹ ہوگا وہ بھی ایسی ہی باتیں کرے گا کہ اس کی باتیں سن کر ہی لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ ایسے ایسے فلسفے اور ایسے ایسے فارمولے بتائے گا دنیا کے مسئلوں کو حل کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس تو قدرت بھی ہوگی کہ کس طرح وہ حل کرے گا. تو وہ لوگ کہیں گے یہ ایسا ہی بندہ چاہیے.
زبان کے اوپر اس اپنا پورا ماہر ہوگا. اور یہاں پر دو تین جو چیزیں انہوں نے کی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں. ہمارا مالک کون ہے؟ کہ وی آر اتھارٹی، نو ون، ہم ہی ہیں. اور یہ خدا کا سیدھا سیدھا انکار ہے. یہاں پہ خدا کا انکار کرنے میں وہ گھمنڈ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ابلیس نے بھی یہی بات کی تھی نا، میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اونچا بناؤں گا، میں یہ کروں گا. میں یعنی کہ ہم جو چاہیں کہیں، ہو کین اسٹاپ اس، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ ہم جو چاہیں کہیں، ہمارا مالک یعنی اپنے منہ کے، اپنے الفاظ کے، اپنی بات کے ہم خود مالک ہیں. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک بات جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کا حساب ہوگا، عدالت ہوگی. یاد رکھ کہ ایک ایک ورڈ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس کا عدالت کے دن جب ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کا حساب دیا جائے. اگر ورس 4 کے بعد ورس 8 پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل میں کیا بات کیا کی جا رہی ہے. یہاں جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں. اسی کو اگر یہ دیکھیں، اگر ایسے لوگ دیندار نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، تو یہاں پر خوشامدی، جھوٹ بولنے والے اور بڑے بڑے بولنے والے لوگ جب آئیں گے جو کہتے ہیں ہمارے ہونٹ ہی ہمارے ہیں، ہم زبان اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارا مالک کون ہے، کون ہم کو روک سکتا ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے پھر کس طرح کی ہوگی؟ وکٹ از گوئنگ ٹو بی ایگزالٹ. جو شریر لوگ ہوں گے، جو شرارت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایگزالٹ ہوں گے. تو ایگزالٹڈ ہوں گے یعنی کہ پوزیشن، اختیار، پاور ان کے ہاتھ میں ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف وہی چلتے پھرتے نظر آئیں گے. تو پھر وہ غریبوں اور مسکینوں کا کیا حال ہوگا؟ دیا جائے. ورس 5 پڑھیں ذرا. غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا. غریبوں مسکینوں، کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز ایسی نیوز سنتے ہیں کہ جرم کرنے والے لوگ، قتل و غارت کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، دنگے فساد کرنے والے آزاد پھرتے ہیں لوگ جرم کر کے بھی. اب آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، اسپیشلی ہم اپنے پاکستان کی بات کریں کہ کچھ عرصے سے جتنا اس چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے سختی کے ساتھ کہ کرسچنز پر یہ ظلم ہو رہے ہیں یا اس طرح، تو ڈے بائی ڈے نئی بات کو نکلتی ہے. ایک مسئلہ اسی طرح پھنسا ہوا ہے اور دوسرا فوراً، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ پچھلے دنوں سے ایوری سنگل ڈے there is a news attack on Christians or somebody have been killed. کل پرسوں وہ ایک اور لڑکے کو انہوں نے مارا ہے صرف ایک بکری کے اور چند پیسوں کے مسئلے کی وجہ سے، شیخو پورہ میں کہیں پہ. اور بار بار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک مسئلہ، جبکہ سجاد اور پطرس کا ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، بیچارہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. اور شریر لوگ چلتے پھرتے یہ بالکل فٹ ہوتی ہے کہ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے. دس نو لا اینڈ آرڈر ان پاکستان. اگر لا اینڈ آرڈر ہو تو کون ہے؟ یعنی کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا بھی ان کا ساتھ دیا، اور پچھلے ہو چکا ہے، کسی نے بھی کرسچن کا ساتھ دیا، کسی پوزیشن والے نے، تو انہوں نے رستے سے ہٹا دیا. سلیمان تصیر، شباز پٹی اور اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا، اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا. یعنی کہ خدا پھر بھی کیا کرتا ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ جو مجرم ہے، جو شریر لوگ ہیں، وہ اپنی اس بات سے باز آئے. اور داؤد جو ہے سٹارٹ اس سے ہی کرتا ہے وہ ساری باتیں، لیکن پہلی ورس میں دیکھو، اے تو خداوند بچا لے، اے خداوند ہیلپ. اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنی چاہیے. کبھی بھی ایسی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رن ٹو گاڈ فار ہیلپ. اس سے کہا ہے کہ وہ خوش آمدی اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا.
دنیا میں بے شک سب لوگ برابر نہیں ہیں، یعنی خدا کی نظر میں برابر، لیکن ان کی پوزیشن، ان کی حیثیت ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن خدا نے جن کو یہ چیزیں دی ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ وہ اس سے زیادہ کو جو ان کے پاس ہے کسی بھی حیثیت میں، پاور زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، ایک پوزیشن بڑی ہے یا کچھ ہے، تو اس کو غریب لوگوں کو دبانے کے لیے اور ان کی تباہی بربادی کے لیے استعمال کریں. خدا اسی لیے چاہتا ہے کہ جب وہ غریبوں کو اس طرح ان پہ پھنکاریں یا ڈرائیں یا دبکائیں، یہی وہ کرتے ہیں نا. جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس زیادہ ہے، وہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان پر پھنکارتے ہیں. پھنکارنے کا مطلب کیا ہے؟ غصہ دکھا کے، تو ان کو دبکانا، ڈرانا، دھمکانا جسے ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب جنگل میں جانوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو انہوں نے کھا جانا ہوتا ہے اس سے وہ پھنکار. بالکل، یعنی کہ اس طرح ڈرانا کہ وہ جرت نہ کریں دوبارہ آگے آنے کی یا منہ کھولنے کی. اور دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان پاکستان کرسچن کے. وہ ان کو پھنکارتے ہیں اور ان کو ڈراتے دبکاتے، اور ان کو اگر کوئی نہیں ڈرتا اور ذرا سار اٹھاتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن خداوند کا کلام پھر کہتا ہے کہ وہ اٹھے گا. اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن مان. ورس 6 میں لکھا ہے، خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو. آگے ورس لکھا ہے، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پش سے ہمیشہ تک بچائے گا. اصل میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر خدا نے یہ کہا ہے نا کہ خداوند فرماتا ہے میں اٹھوں گا اور یہ کروں گا، تو وہ کہتا ہے خداوند کا کلام پاک ہے، کہ وہ اس کا جو اس نے کہہ دیا ہے از اے پیور ورڈ. وہ کبھی مکرتا نہیں، وہ کبھی پیچھے اپنے کلام سے نہیں ہٹتا. ہی از گوئنگ ٹو ڈو، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے پاک ہے. اس چاندی کی مانند جو بٹی میں مٹی پر تائی گئی. یہ چاندی کو پیور کرنے کے لیے، خاص بنانے کے لیے بار بار اس کو پگھلایا جاتا ہے، بار بار صاف کیا جاتا ہے. تو کہتا ہے 7 بار اس سے زیادہ خالص نہیں ہو سکتی. تو اس کے ساتھ جو اس کی مٹی، اس کی گندگی، اس کی میل ہوتی ہے وہ اترتی جاتی ہے، تو وہ 7 بار بالکل پیور ہو جاتی ہے. تو اور یہ بہت امپورٹنٹ ورس ہے بائبل میں کہ خداوند کا کلام جو ہے پیور ہے، پاک ہے اور ہمیشہ تک قائم ہے. لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کیا یہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، کہ بے شک یہ جو کلام ہے اس کاغذ پہ لکھا گیا، سیاہی سے لکھا گیا، اس کے پیچھے پاک روح کا پورا مقصد ہے، اس کے وسیلے سے لکھی گئی. لیکن یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ٹرانسلیشن ہے ہو سکتی. لیکن اصل جو کس زبان میں آیا خدا کا کلام؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہیبرو میں اور نیو ٹیسٹامنٹ گریک میں. یہ اور ہیبرو بھی جو قدیم جو اولڈ ہیبرو تھی اس میں خدا کا کلام ہے. لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں اپنی زبان میں، اپنی نیٹو لینگویج میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کلام کو بہت دفعہ دنیا میں سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. جہاں جہاں ایسے عمرہ، ایسی حکومتیں، ایسی گورنمنٹ آئیں جو مسیحیت کو ختم کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے تو کیا کیا کہ اس بائبل کو جلا دیا جائے، بائبل کو ختم کر دیا جائے. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ پھر بھی جنہوں نے جن جگہ پہ زیادہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہاں پر وہ اور زیادہ پھیلا. اگر آپ تھوڑی سی کوریا کی ہسٹری پڑھیں تو کوریا میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ یعنی کہ بالکل بین تھی بائبل. تو ڈھونڈ کے انہوں نے بائبل کو جلا دیا. آخری بائبل تک جو ان کے ذہن میں تھی، جو انہوں نے فائنڈ کی. لیکن آج اگر کوریا کی حالت دیکھیں، موسٹ کرسچن نیشن ہے ورلڈ میں کورین. اتنی منادی اور اتنے چرچز اور اتنی زیادہ ادھر خدا کی خدمت
ہو رہی ہے. یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ختم کرنے کی اسے کہ they can't get rid of the Bible. No one. ایک افریقہ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں پر ایک مڈغاسکر کا سنا ہو وہاں پر، تو اس کے اگر سٹیمپ پہ دیکھیں اس کے سٹیمپ پہ ایک پہ بائبل بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ بائبل اور کرسچینٹی کو انہوں نے پوری طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ختم کر دیا، لیکن خداوند نے ایسا زبردست کیا کہ جب انہوں نے لوگ یہ نہیں صرف کیا کہ بائبل کو ختم کیا، جن لوگوں نے اس کو چھپانے کی یا تبلیغ کرنے ان کو بھی ختم کر دیا. لیکن آج وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سٹیمپ پر ایون بائبل بنی ہوئی ہے. بہت سے ایون ڈارک ایجز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ایون ایک ٹائم یورپ میں ایسا تھا کہ بائبل کو ہم ٹرانسلیٹ انگلش میں نہیں کر سکتے تھے. 130 ایئر تک ایون فرانس میں یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کسی انگلش یا اس میں صرف کیتھولک اس کو لیٹن میں جو ان کی چرچز میں ہوتی تھی اس میں ہی پڑھا جا سکتا تھا، اور لوگ اس کے لیے پھر بھی مرتے رہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے. یہاں تک ایک جگہ میں بلگیریا ایسٹرن یورپ میں وہاں پر بہت زیادہ پرسیکیوشن تھی، تو کیونکہ وہاں پہ لیگلی طور پر اس کو پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں، تو لوگ ہاتھوں سے کاپیاں کر کر کے نا اتنا لوگوں محبت تھی اس کلام سے کرتے رہے. تو اس طرح یعنی کہ آج اگر آپ بلغاریہ میں جائیں فریلی یو کین بائی بائبل. جس کنٹری نے دے ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ فرام دا بائبل، وہاں پر بائبل مور فریلی. اور آج میں پتہ ایک اور چیز جو میرے دیکھ رہا ہوں شاید ہماری ایج میں ہی، کہ سعودی عربیہ جو آج دنیا میں ایسی جگہ جہاں پر مشکل ہے بائبل لے کے جانا، حالانکہ وہاں پر بھی خدا کی کلام کی منادی ہو رہی ہے، انڈر گراؤنڈ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے خداوند کہ اس کنٹری میں بھی ہم دیکھیں گے فریلی بائبل کی تبلیغ ہوگی. یو کین گو اینڈ بائی دا بائبل سی، کیونکہ دیٹ از دا موسٹ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ، مطلب کہ بائبل کے اگینسٹ جو کنٹری رہی ہے. تو ویسے آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں ہر جگہ میں بائبل. ہمارے پاس جب ہم دبئی میں تھے وہاں پر ابھی بھی چرچز ہیں، بائبلیں سب کچھ، چرچز بھی ہیں عبادت کا، لیکن سعودی عرب نہیں. لیکن اب جو ایک وہاں پہ حکمران آیا وہ اس طرح کا ہے تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ، تو خداوند اس کو استعمال کر کے لا سکتا ہے. آخری بات ایک ورلڈ وار 2 کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ایک مشنری تھا، تو وہ ایک جو فوجی تھے ان کے پاس لے کے گیا، وہ بائبل بانٹ رہا تھا نیو ٹیسٹامنٹ. تو اس کا دل تھا کہ میں ہر ایک کو دے دوں، تو پھر بہت سارے لوگوں نے لے لی، تو آخری ایک اس کے پاس کاپی رہ گئی نیو ٹیسٹامنٹ کی. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو بھی کسی نہ کسی کو دے دوں. تو آخری وہ ایک اور فوجی تھا، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تو رکھ لے. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے تو لیکن پھر بھی میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی میرے پاس ماچس نہیں ہوتی، تو پھر میں اس کے جو پیپر ہیں جو صفحے ہیں اتار کے تو اس کو جلا کے تو یوز کر لیا کروں گا. وہ اس کو افسوس تو بڑا ہوا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو دے دی. تو اس کے بارے میں ہسٹری ہے کہ تقریباً 1.5-2 سال کے بعد وہی ایک کسی گاؤں میں سے گزر رہا تھا، وہی مشنری. تو ایک جگہ پہ اس کو کسی جگہ پہ پانی کی پیاس لگی، تو وہ ایک گھر میں چلا گیا. تو وہاں ایک عورت کو اس نے دیکھا، تو اس نے اس کو پانی وغیرہ دیا. تو اس نے کہا کہ تم مجھے اکیلی سی سیڈ سی نظر آتی ہے، تو کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے نا ریسنٹلی میرا ایک بیٹا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس نے کہا اچھا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ فوج میں تھا لیکن وہ کچھ عرصے سے بہت اس کی لائف چینج تھی. تو کہہ رہے کس طرح کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ پہلے وہ بڑا ڈفرینٹ تھا، لیکن بعد میں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی، ہی واز ویری ویری پیسفل.
पर्सन। तो उसने क्या क्या किस तरह हो, कह रहा है कि एक उसके पास बुक थी, उसको भी पढ़ता रहता था, उससे हुई। तो उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ? उसने कहा। तो उसने ला के दिखाई, तो उसने पहचान लिया कि ये उन्हीं में से एक कॉपी है जो मैंने उधर दी थी। जब उसने उसको खोल के देखा तो उसके पहले 5-6 सफ़े जो फटे हुए थे, तो उसको समझ आ गई कि ये वही न्यू टेस्टामेंट था। तो फिर उस जहाँ पे नीचे उसने लिखा हुआ था कि ये वो बुक है जिसको मैंने फाड़ना और जलाना शुरू किया, इसको थ्रो भी मैंने कर दिया, लेकिन एक दिन ऐसे ही मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा, फिर इस बुक ने मुझे छोड़ा नहीं है। तो उसके बाद उसने फिर खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी। नो वन कैन गेट रिड फ्रॉम द बाइबल। एक दफ़ा जो इसको पढ़ लेता है दिल से, तो चाहे वो इसके अगेंस्ट भी हो, खुदावंद का कलाम इसीलिए लिखा है कि ये खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानंद जो भट्टी में ताई गई, 7 बार साफ की गई हो। इज अ प्योर, ट्रू, flawless word of God. The word of God is a two-edged sword. इब्रानियों 4 बाब, स्पेशली जो वर्स 12 है ना, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। बहुत सी बातें हम खुदा के कलाम के बारे में पढ़ सकते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तो यहाँ पर इस ज़बूर में हमने देखा कि खुदावंद का कलाम जो है इस तरह प्योर और इतना खालिस है, जिस तरह चांदी जो 7 बार भट्टी में ताई गई। अच्छा, खुदावंद का कलाम पाक है, और खुदावंद के कलाम में ये भी खुदावंद ने कहा कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें, यानी कि कलाम की बातें कभी नहीं टली। जो खुदा के मुंह से निकला है वो 100% लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरा होता है। तो इसलिए वो कहता है कि तू ही ए खुदावंद उनको उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको इस पुश्त से हमेशा तक बचाए। कौन सी पुश्त? जिसकी पीछे बात की गई। बेदीन लोग, बददयानत लोग, झूठे खुशामदी लबों वाले, 2 रंगी बातें करने वाले, बड़े बोल बोलने वाले, और जो अपनी जुबान पर और अपने आप पर इख्तियार रखते हैं, वो कहते हैं कि हम ही अथॉरिटी हैं। वो खुदावंद कहता है वो उठूंगा और मैं उनको काट डालूंगा। जब बनी आदमी में पाजीपन की कदर होती है, यानी कि खुदा का कलाम कहता है जब रास्तबाज प्रॉस्पर होते हैं तो फिर मुल्क में जॉय होता है, खुशी होती है, लेकिन जब शरीर पोजीशन पर चले जाते हैं, इख्तियार पाते हैं, तो फिर क्या होता है? मुल्क में बेरा रवी होती है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो इस जिंदा कलाम के वसीले से, इस पाक कलाम के वसीले से, जो चांदी की मानंद जो भट्टी में मट्टी बरताई गई हो, 7 बार साफ की। ये ऐसा कलाम है, प्योर कलाम है, फ्लॉलेस है, पाक है, प्योर है, और इस जैसी कोई बात नहीं। इसकी एक एक बात अटल है, हकीकत है, सच्ची है। हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की आज जिस तरह अपने कसूरों को, तू भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा थे। आमीन। थैंक यू। God bless you. Thank you for joining us.